السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں لحن کا بیان۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح ہیں لحن کی، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے لحن جلی اور نمبر 2 پہ ہے لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں موٹی اور نمایاں غلطی، موٹی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی، بگ غلطی کو، کسی بڑی غلطی کو۔ اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن جلی کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے اور لحن خفی مکروہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں لحن جلی کون سی غلطیاں ہیں اور لحن خفی کون سی غلطیاں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں لحن جلی۔ لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف پڑھ لینا، جیسے کہ قل هو اللہ احد، قل سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا قل کی جگہ کل، قوف کی جگہ ہم نے پڑھ لیا کاف، تو یہ کیا ہے؟ بگ مسٹیک ہے، لحن جلی ہے جو کہ حرام غلطی ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا الحمد، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، اس کی جگہ ہم نے پڑھا الحمد، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے ہا کی جگہ ہا پڑھا، ہا کی جگہ ہا پڑھا، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ لینا بگ مسٹیک ہے، بڑی غلطی ہے، لحن جلی ہے جو کہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کسی حرف کا اضافہ کر دینا، کسی حرف کا اضافہ کر دینا، جیسے کہ لم یلد، لم یلد، سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں لم یالد۔ اب یہاں پہ ہم نے لم یالد تھا، اس کو ہم نے جب یا کو کھینچ دیا، لمبا کر دیا، تو یہاں پہ الف کا اضافہ ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا الف کا، تو یہ بھی مسٹیک ہے، بگ مسٹیک ہے، بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا الحمد، الحمد کو ہم نے پڑھا الحمد، الحمد، دال کو جب ہم نے لمبا کیا تو یہ بھی واو کا اضافہ ہو گیا، یہ بھی لحن جلی حرام غلطی ہے، بگ مسٹیک ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کسی حرف کو کم کر دینا، کسی حرف کو کم کر دینا، کم کر دینا، جیسے کہ ولم یولد، یہی ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاخلاص میں ولم یولد، یو، اب یہاں پہ کیا پڑھا ہم نے؟ اس کو ولم یولد کو پڑھا ہم نے یولد، یولد کو ہم نے یولد پڑھ لیا، ولم یولد، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ واو پڑھنا تھا یولد، اس کو پڑھا یولد، تو یہاں پہ واو کو ہم نے کم کر دیا، واو کو ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بگ مسٹیک ہے، لحن جلی۔ 3rd نمبر اور 4th نمبر ہے حرکات و سکانات میں سے کوئی غلطی کرنا، حرکات و سکانات کی کوئی غلطی کرنا، جیسے کہ اس کی پہلے حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اور سکانات ساکن، یعنی کہ زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ پیش یا پیش کی جگہ ساکن یا ساکن کی جگہ زبر لگا لینا، تو یہ جیسے کہ خلق، خلق تھا، ہم نے اس کو پڑھا خلق، خلق۔ اسی طرح انعمت، انعمت، صراط الذین انعمت، سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، اس کو ہم نے پڑھا انعمت، انعمت۔ اب یہاں پہ تا زبر تا، ٹھیک ہے، تا کے اوپر زبر تھا، یہاں پہ ہم نے اس کو اوپر پیش لگا لیا۔ انعمت کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، متکلم کا صیغہ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اور آگے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لحن خفی، دوسری لحن خفی جو کہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، جو کہ مکروہ ہے، جس سے میننگز تو نہیں بدلتے
لیکن غنہ مد کی غلطی یا ایسی پر باریک کی غلطی یہ ہوتی ہے لحن خفی، جس سے آواز کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس پہ فرق پڑے. ٹھیک ہے، آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے جو غنہ مد اور جو را کو پر باریک پڑھنا ہے، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، تو یہ اس میں جو غلطیاں کریں یہ لحن خفی ہیں. لحن جلی وہ موٹی اور نمایاں غلطی جو واضح طور پہ مطلب لفظ بدل جائے، جس سے پہلے کیا ہے ایک حرف کو، اب یہ ہماری مسٹیکس ٹھیک کیسے ہوں گی کہ اگر ہم پہلے جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم مخارج سیکھ لیں تو پھر ہمیں پتہ ہوگا قوف کی جگہ ہم قوف ہی پڑھیں گے، قوف اور قاف کو مکس نہیں کریں گے، ہا کی جگہ ہا ہی پڑھیں گے، ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سین اور صاد مکس ہو جاتے ہیں، سین کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح تا اور تو ہے، حمزہ اور عین ہے، ہا اور ہا، یہ جو ہے قریب المخرج حروف ہیں، ان کو اگر ہم سیکھ لیں، مخارج اپنے ٹھیک کر لیں تو ہم اس غلطی سے بچ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیں تو یہ اس غلطی سے بچنے کے لیے کیا ہے، مخارج کا سیکھنا. دوسرا ہے کہ کسی حرف کا اضافہ کر دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا اور کسی حرف کو کم کر دینا، تھرڈ نمبر پہ آتا ہے. یہ دونوں مسٹیکس ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں جب ہم مدہ لیٹرز سیکھ لیں. مدہ لیٹرز ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ ہو کہ کس کا حرف کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے اور کس کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا اور کس کو کتنا لمبا کرنا ہے. جب ہم مدہ لیٹرز ہم سیکھ لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، تو یہ ہماری یہ والی دو مسٹیکس پہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. باقی حرکات و سکنات میں کسی قسم کی غلطی تو یہ ہم جب اپنی پریکٹس کریں، اس کی جوڑ توڑ کی ہماری پریکٹس ٹھیک ہوگی تو ہم ان غلطیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. جو اگر ہم ان غلطیوں کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلطیاں حرام غلطی ہے، جس سے قرآن پاک پڑھ کے ثواب ہونے کے بجائے ہمیں گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے. باقی لحن خفی جو پوشیدہ اور چھوٹی غلطی ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، لیکن پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے، پہلے ان سے بچنے، ان کی پریکٹس کریں، ان غلطیوں کو ٹھیک کریں. اس کے بعد لحن خفی کے جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں، جو را پر باریک پڑھنے کے قواعد ہیں، غنہ مد کے قواعد ہیں، وہ سیکھیں اور اس کے مطابق آواز کو خوبصورت کریں. تو یہ ان غلطیوں سے بھی، لحن خفی کی جو غلطی ہیں، غنہ مد کی غلطیاں، پر باریک کی غلطی، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک نیت کے ساتھ، قرآن پاک کی اشاعت کی نیت، قرآن پاک کو پھیلانے کی نیت کے ساتھ یہ کام جو شروع کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.